بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کا یہ پختہ ایمان ہے کہ یوم آخرت برحق ہے، یوم آخرت برحق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات مبارکہ میں اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم کرنے کے دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتیاں کیں، ایک دوسرے کے حق کھائے، کسی کے حق چھینا، تو مظلوموں کو قیامت والے دن پورا انصاف ملے، پورا انصاف ملے، کیونکہ دنیا میں پورا انصاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے انصاف کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ اس دن پورا انصاف ہوگا۔ ایک تو اس کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا، قیامت قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں کہ بندہ اگر انگلیوں پہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ مخلوق مجھے رزق کما کے دے، مجھے کھانا کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہ طاقت اور قوت والی ذات وہی سب کو رزق عطا فرماتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، میری نعمتیں تو نے کھائیں، میری نعمتیں استعمال کی، تو میری کتنی تو نے عبادت کی۔ اس وجہ سے مشہور حدیث آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 5 سوال جب تک بندہ ان کا جواب نہ دے دے تو میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ پہلے اللہ فرمائیں گے ان 5 سوالوں کا جواب دے، تب آگے پیچھے ہوگا۔ پہلے سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی، جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کس ذریعے سے کمایا، حلال حرام جائز ناجائز کس ذریعے سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کس جگہ پر خرچ کیا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ جو تجھے میں نے علم دیا تھا نا، اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ تو اب دیکھیں میرے بھائیو، اس میں زندگی کا اور جوانی کا خاص طور پر سوال ہوگا، یہ 5 سوال ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بندے کو قیامت قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے بدلے میں انہوں نے کتنی عبادت کی ہے، کتنا اللہ کو یاد کیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر بھی یہ منظر موجود ہے، حدیثوں کے اندر بھی یہ منظر موجود ہے کہ بندہ دنیا میں جن کی خاطر اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا عبادت میں کمزوری دکھاتا ہے، وہ انسان کی اپنے اولاد اور اپنی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی اور اولاد کی خاطر ہے انسان جو ہے نا وہ دنیا میں دھکے کھاتا ہے اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، اللہ کی عبادت بھی بھول جاتا ہے، فرض بھی بھول جاتا ہے، واجب بھی بھول جاتا ہے جی۔ تو اب ہوگا کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی بیوی بچے جن کی خاطر انسان دھکے کھاتا ہے جی، اور ملکوں کی خاک چھانتا ہے، تو ان سے بندہ ایک نیکی مانگے گا۔ کیا کرے گا؟ ایک نیکی، کہ آج میرا بیڑا پار ہو جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو بیڑا پار ہونا میرے بھائیو 2 چیزوں سے، ایمان اور اچھے اعمال، ایمان اور اچھے اعمال، ان کی وجہ سے بیڑا پار ہونا ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جب بندہ نیکی مانگے گا نا تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کا بھائی اسے دیکھ کے بھاگے گا، اپنی بیوی بھاگے گی، اپنے بچے بیٹیاں بیٹے اسے دیکھ کے چھپیں گے۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے۔ تو جن بچوں کی خاطر بندہ نماز نہیں پڑھتا، جن بچیوں کی خاطر کماتے انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم توڑ دیتا ہے، وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، ایک اور منظر بھی ہے قرآن پاک میں، بعض لوگ تو اس وجہ سے اللہ کی عبادت بھول جاتے ہیں، اور بعض ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی مصروفیت ہے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں لگتا عبادت کا، ہیں جی، اتنا مال ڈنگر رکھا ہوا ہے، اتنی حویلیاں بنائی ہوئی ہیں، اتنا مال ہے، کاروبار ہے، اس کو دیکھنے میں سارا ٹائم لگ جاتا ہے، حساب کتاب کرتے ہیں،
ہیں جی اپنا کاروبار دیکھتے ہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا کہ ہم نماز پڑھیں، ٹائم لگتا نہیں سمجھ آئی؟ مطلب عبادت کے لیے ٹائم ہوگا تو بندہ آئے گا، ٹائم نہیں ہے تو اس نے اللہ کی عبادت ہی کوئی نہیں کرنی، یہ انسان کی سوچ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ جس وقت میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم پتہ ہے کس طرح لائی جائے گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، 70,000، اور 70,000 فرشتے ان لگاموں کو پکڑ کے ایسے لائیں گے میدان میں، تاکہ جو لوگ دنیا میں اس چیز کو مانتے نہیں تھے یا مانتے تھے لیکن سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، آج انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ اور جب وہ میدان محشر میں آئے گی نا، اس سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے، اس سے عجیب عجیب قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور یکدم وہ جوش مارے گی تو سارے فرشتے اس کے لگامیں چھوڑ کے اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ جائیں گے، چند فرشتے رہ جائیں گے جنہوں نے اس کے لگاموں کو پکڑا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بندہ دنیا میں جس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ کے حکم توڑے، اپنی بس وہ دنیا میں مگن رہا ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ وہ کہے گا ہائے کاش دنیا میں نے جو بڑی بڑی حویلیاں بنائی تھیں، میں آج وہ ساری کے ساری فرشتوں کو دے دوں، دنیا کے اندر جو میں نے مال و زر جمع کیا تھا وہ سارا کا سارا میں فرشتوں کو دے دوں، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو دے دوں۔ اندازہ لگائیں کیا کہے گا؟ میرے بیٹے فرشتے پکڑ کے لے جائیں، میرے بیوی بچوں کو پکڑ کے لے جائیں، میرے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جائیں، لیکن اس جہنم میں مجھے نہ ڈالیں، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ تمنا کرے گا لیکن اس کی یہ تمنا پوری کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، کہا جائے گا یہ جو تیری تمنا ہے نا کہ یہ میرے بیٹوں کو میرے بیوی بچوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں، مجھے بچا لیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ دو بڑی وجہ ہیں میرے بھائیوں جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ ایک تو انسان کے بیوی بچے، ان کی وجہ سے، اپنے اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے رکتا ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک نے واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا نا، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جو ایسا کرے گا وہ نقصان اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، اپنے مال کی دیکھ بھال کی وجہ سے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو وہ کیا اٹھا جائے گا؟ نقصان اٹھا جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہارے بیویاں تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں تمہارے دشمن ہیں، وہ دنیا میں تمہیں مار دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی بچے تمہیں اللہ کی یاد سے روکیں، تمہیں اللہ کی عبادت سے روکیں، وہ ہیں تمہارے دشمن۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن وہ تمہیں دیکھ کے منہ چھپائیں گے، تمہیں ایک نیکی نہیں دیں گے، جب وقت پڑے گا تو تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جیسا لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ اچھا دوست ہے میرا، جب مجھے ضرورت پڑی ہے تو میرے کام نہیں آیا، جب مجھے تعاون کی ضرورت ہے تو تعاون نہیں کیا، یار کیسا دوست ہے؟ ایک محاورہ کہتے ہیں نا، جملہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ضرورت پڑے گی نا میرے بھائیو آخرت میں، اس وقت بیوی بچے منہ چھپاتے پھریں گے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی میں جملہ کہنے لگا ہوں، سارے درس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہمارے دنیا کے چلے جانے کے بعد ہمیں کوئی اصالِ ثواب کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن کبھی ان کو دعا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، مسجد میں آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، حالانکہ کہنے کے باوجود۔ میں نام نہیں لے رہا، ایک نوجوان لڑکے کو میں کہتا ہوں یار تیرا والد دنیا سے چلا گیا، کبھی تجھے مسجد میں نہیں دیکھا، یار کوئی آئے نماز پڑھ اپنے والد کے لیے دعا ہی کر دے، تو آگے سے ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ اسے مطلب یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے ساتھ وفا کریں گے۔ اس لیے میں اور آپ ایسا کریں کہ جو تھوڑی سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے نا میرے مسلمان بھائیو، اس میں اپنے نام اعمال میں خود ہی اتنی نیکیاں جمع کر کے چلے جائیں کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں پچھتاوا نہ ہو، مرنے کے بعد ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ مرنے سے پہلے ہم کیا کریں؟
اپنے نام اعمال میں نیکیاں. ہمیں تو دیکھیں سارے حضرات، اب میں اور آپ خود یہ ذرا نا حساب بیٹھ کے لگائیں 11 مہینوں کا بھی اور رمضان شریف کا بھی، رمضان شریف کا بھی اور 11 مہینوں کا بھی، کہ میری فرض نمازیں پوری ہیں. اگر میں مر گیا میرے بچوں نے فدیہ کون نہیں دینا؟ پکی بات ہے. میں نے اس نے آپ سے سوال کیا تھا نا، میں نے کہا تھا کوئی بندہ ایسا مجھے بتاؤ کھڑا ہو کے، کبھی اس نے سنا ہو کہ اس کے بچے کہہ رہے ہو ہمارے والد فوت ہو گیا، ہم نے ان کی نمازوں کا فدیہ دینا، روزوں کا؟ کوئی ہے آپ کے علم میں؟ بولتے نہیں یار آپ. تو مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اپنا حساب لگا لیں کہ یار میری فرض نمازیں پوری ہیں، اگر میں مر گیا، آج مر گیا، کل مر گیا، پرسوں مر گیا، تو میرے بچے میرے نمازوں کا فدیہ دیں گے؟ کوئی نہیں دیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ 30 رات 10واں کرا کے چھٹی کر جائیں گے. اچھا میرے اگر روزے کو رہ گئے ہیں، میں اپنا حساب کروں تو یار یہ جو میرے روزے رہ گئے ہیں، اگر میں آج مر گیا، کل مر گیا، تو میرے بچے دیں گے میرے روزوں کا فدیہ؟ میرے مال کی اگر زکوٰۃ رہ گئی تو ان کو تو پتہ نہیں ہے زکوٰۃ کتنی تھی میرے مال کی، وہ کیسے دیں گے؟ اگر یار میں اپنا حساب لگاؤں کہ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہے تو میں دنیا میں دے چکا ہوں، یا ابھی بس کل پرسوں ٹال رہا ہوں؟ اگر آج میں مر گیا تو میرے بچے پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے. جنازے پر اعلان تو ہوگا. ایک ساتھی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا نا، کہنے لگا جی وہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے لیکن مجھے تو والد صاحب نے نہیں بتایا. ایک بندہ کہہ رہا ہے جی آپ کے والد صاحب نے میرا اتنا ادھار دینا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے والد صاحب نے دینا یا نہیں دینا. تو میں نے کہا چل احتیاطاً تو دے ہی دے. کیوں؟ اگر واقعات انہوں نے لیا ہوا تو تیرے والد تو آخر میں بیچارہ پھنسا ہوگا، تو دے دے، کوئی بات نہیں. تو مطلب یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ میں اور آپ اپنا حساب کر لیں. ہیں جی میں روزانہ کہتا ہوں نا کہ یار اگر آج ہم مر گئے رمضان کی نہ قدری کرتے ہوئے تو فرشتے ہمیں وہ ماریں گے، اللہ تعالیٰ بچائے. کبھی تو رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھتا تھا، تیری ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بسر کا تراویح پڑھ لے. 11 مہینے تو سو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے، کبھی تو تراویح نہیں پڑھی تو نے. رمضان کے اندر بھی تو نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کیا. تو ایک اللہ کے ولی کا فرمان ہے، دیکھیں بہتر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے. اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے. یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن سنت کا نچوڑ ہوتا ہے. ایک اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں جگا دیا جائے. جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ، وہ کون سی پڑھی ہے؟ نماز جنازہ ہیں. جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں جگا دیا جائے. وہ جگانا کون سا ہوگا؟ بندہ ادھر مرے گا نا، قبر میں آنکھ کھلے گی، بندہ کہے گا میں کہاں گیا، قبر میں پہنچ گیا. ادھر سے منکر نکیر آ جائیں گے، ہاں بھی من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. بس بندہ جگا دیا گیا بندہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا حساب کر لیں. کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کل انشاءاللہ مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے تو ایک عبادت شروع ہو جاتی ہے، اعتکاف والی عبادت، بہت عظیم عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے. تو 10 دنوں کا اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ 10 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، نبی علیہ السلام مدینہ شریف آنے کے بعد کبھی بھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے. تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، اگر محلے کے چند لوگ بیٹھ جائیں سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 2 حج کا، 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے میرے بزرگ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں وہ لازمی کوشش کرے اعتکاف میں بیٹھنے کی. ہیں جی تو آپ کے بچے گھر میں ہیں، آپ کو کھانا بھی دے جائیں گے انشاءاللہ، افطاری سحری کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو آپ ضرور اعتکاف فرمائیں. تو گھروں میں خواتین بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں، انہیں مسئلہ بتائیں کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر میں ایک جگہ مختصر کرے وہاں اعتکاف بیٹھ جائیں. اگر سورج غروب ہو گیا نا، کل 20 رمضان کو سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی اعتکاف بیٹھے گا وہ نفلی اعتکاف ہوگا. تو وہ جو سنت اعتکاف ہے جس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے وہ نہیں ملے گا. لہٰذا گھروں میں یہ مسئلہ ضرور